ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک نیک راہ گمراہی سے خوب اچھی طرح جدا ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے بڑی مضبوط رسی تھام لی۔ لا انفصام لہا، اس نے بڑی مضبوط رسی کی گانٹھ پکڑ لی۔ لا انفصام لہا، جسے کبھی نہیں کھلنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا جانتا ہے۔ انصار مدینہ میں قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد تھے، حضرت حسین۔ ان کے 2 بیٹے عیسائی تھے۔ ایک بار مدینہ طیبہ میں تیل کی تجارت کے لیے وہ دونوں بیٹے آئے، تو ان کی نظر ان دونوں بیٹوں کے اوپر پڑ گئی، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ وہ زبردستی کرنے لگے۔ ہوتے ہواتے بات بارگاہ رسالت میں پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے دونوں بیٹے جہنم میں جلیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ کے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ مدینہ طیبہ میں انصار مدینہ کا پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا، خاص طور سے ان کی عورتیں وہم کا شکار زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر کسی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا تھا، پیدا ہوتا مر جاتا، پھر پیدا ہوتا مر جاتا، تو وہ یہ نذر مان لیتی کہ میرا یہ بیٹا ہوگا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی۔ تو ایسے بہت سے تھے کہ باپ اور ماں یہ دونوں کسی اور مذہب پر، اور بیٹے کو یہودی بنا دیا صرف اس لیے کہ وہ زندہ رہے، اور پھر وہ یہودیوں ہی میں رہا، بڑھا پلا اور ان کے مذہب کے اوپر رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے مقابلہ ہوا اور قبیلہ بنو نضیر کو ملک بدر کیا گیا اور مدینہ طیبہ سے انہیں مکمل طور پر نکال دیا گیا، تو ان جانے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو حقیقت میں انصار مدینہ کی اولاد تھے، اور وہ نسلاً یہودی نہیں تھے بلکہ اسی طرح سے نذر مانے ہوئے یہودی تھے۔ تو انصار مدینہ میں سے بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مدینہ طیبہ سے نہ جائیں، یہیں رہیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔
دین میں زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اصل میں ایمان اللہ رب العزت کے نزدیک وہ معتبر ہے جو آدمی اخلاص اور للہیت کے ساتھ لائے، وہ دل سے یہ بات مانے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں، دل سے یہ بات مانے۔ ورنہ زبان سے اگر وہ مان لیتا ہے اور دل میں اس کا مطمئن نہیں ہوتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے، تو وہ مسلمان عند اللہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، دنیا کا نظام جو ہے چونکہ ظاہر کے اوپر شریعت کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس سے کوئی کفر کی بات سرزد نہ ہو تو اس کے اوپر اسلامی احکامات نافذ کیے جائیں گے اور وہ اسلامی مراعات کا مستحق ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو جبراً مسلمان کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو جبراً مسلمان کر دیا گیا تو اب اسے اسلام کے اوپر باقی رکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ورنہ اگر اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو ہندوستان میں آج کوئی غیر مسلم ہوتا ہی نہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 800 سال میں کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا کہ مسلمان 90% 85% رہتے۔ تو اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی تعلیمات، اپنی حقانیت اور مسلمانوں اور خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آئے اور سیاہ رنگ تھا ان کا، ناک چپٹی تھی، ہونٹ موٹے موٹے تھے، رنگ سیاہ تھا۔ ایسا شخص ہمارے معاشرے میں جب رہتا ہے تو اس سے ایک الگ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، دوستی لگانا اسے پسند نہیں کرتے ہیں، تو اور اسے محفلوں میں بھی اس کے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس سے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب وہ سیاہ رنگ تھا، ناک چپٹی تھی، معاشرے میں کبھی اسے عزت ملی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا گیا اس سے کہ مال ابی بکر و عمر، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ جو ہے وہ شخص جو ہے اچنبے میں رہ گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر اسلامی معاشرے میں صحابہ کرام میں بڑی قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ جس دین میں اتنا حسن ہے کہ رنگ و نسل کا کوئی یہ فرق نہیں رکھتا ہے اور امیری اور غریبی کا کوئی فرق و امتیاز نہیں رکھتا ہے اور سب کو یکساں سلوک کرتا ہے، تو وہ دین کتنا اچھا ہوگا۔ اور اسے بتایا گیا کہ اگر ابو بکر صدیق، اگر تم پہلے آ کر کے صف میں بیٹھ گئے ہو تو کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہٹا کر کے اس جگہ پر بیٹھے۔ آج تو یہاں پر بیٹھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ادھر کنارے کوئی بیٹھا رہتا ہے تو کرسی والا آ کے کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ڈبل غلط کام کرتا ہے، ایک تو کرسی لگا کے بیٹھتا ہے اور دوسرا اس کو ہٹا کے بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے بیٹھ گیا ہے تو ایسی صورت میں اسے کسی کو ہٹانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے شرعاً۔ تو صرف اس ایک بات کے اوپر وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات تھیں جن تعلیمات کی بنیاد پر لوگ ایسے واقعات جو ہیں تاریخ اسلام میں سینکڑوں ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، رشد یعنی ہدایت اور اچھی راہ، من الغی گمراہی سے خوب اچھی طرح جدا ہو گئی ہے۔ یعنی کون اچھا راستہ ہے کون برا راستہ ہے
یہ خوب اچھی طرح جدا ہوا. پہلے بھی جدا ہوا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، انہوں نے بتایا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کفر ہے، کیا ایمان ہے. ان کی کتابوں کی تعلیمات اس سے پتہ چلا. لیکن جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اور زیادہ جداگانہ ہو گئی ایک دم باتیں. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ چراغ بھی روشنی دیتا ہے، بلب بھی روشنی دیتا ہے، ایک ہائیڈروجن بلب بھی روشنی دیتا ہے، مرکریاں بھی روشنی دیتی ہیں. لیکن سورج کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. سورج تو دن نکال دیا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے تب بھی گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق و امتیاز ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب رسالت نکلا ہے تو بالکل ہی ظاہر ہو گئی کہ کون راستہ صحیح ہے اور کون راستہ غلط ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کا انکار کرے اور اسے نہ مانے. طاغوت کا معنی شیطان بھی ہوتا ہے، یہ جناتی شیطان بھی اور انسانی شیطان بھی. ہر وہ چیز جو گمراہ کرے یا جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں یا جس کے ذریعہ لوگ گمراہ ہوں اسے طاغوت کہا جاتا ہے. بت اس کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ طاغوت ہے. شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے. اگر کوئی انسان ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے. اگر کوئی جب صافے میں ہے اور وہ بھی اسلام کی غلط تعلیمات پہنچاتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. اور طاغوت کا انکار کرنے کا حکم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دیا. یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے کر کے آئے. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقول، ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اولئک هم الطاغوت اولیاءهم الطاغوت وان یتحاکموا الیہ. فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اس کو نہ مانے. ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حکم تو یہ دیا گیا ہے، امروا انہیں حکم تو یہ دیا گیا ہے ان یکفروا بہ، کہ طاغوت کا انکار کر دیں، اس کو نہ مانے. یعنی طاغوت کو انکار کرنے اور اس کو نہ ماننے کا حکم ہے. اس لیے طاغوت جو ہے وہ انسانی شیطان بھی ہو سکتا ہے، جناتی شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بت اور پتھر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو ٹوپی کرتا پیجامے میں ہو، اچھی خاصی داڑھی ہو، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہو اور وہ اسلام کی غلط تعلیمات لوگوں میں پھیلاتا ہو، وہ بھی طاغوت ہے. جیسے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک دیوبندی مولانا نے کہا کہ طاغوت میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی بہت سے لوگوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا مان لیا. تو اور طاغوت اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں، اس لیے انبیاء کرام بھی معاذ اللہ اس میں ہیں. تو بات یہاں پر آ کر کے پھنسے گی کہ طاغوت کا انکار کرنا اور نہ ماننا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وہ امروا ان یکفروا بہ، انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کو نہ مانے. تو اس کا مطلب کہ انبیاء کرام کو نہ ماننا فرض ہو جائے گا، اور یہی تو کفر ہے. تو یہ سیدھا سادہ کفر ہے نا. تو یہ کہا جائے گا کہ طاغوت وہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کبھی کسی کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ ہدایت پر لگانے کے لیے آتے ہیں. تو جو طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑی مضبوط گرہ تھام لی. رسی ہوتی ہے نا، ایک رسی کو پکڑا جائے تو وہ پھسل جاتی ہے نا، اگر کھینچا جائے تو وہ پھسلتی ہے، یا اگر اس میں گرہ نہیں لگی ہے، گرفت نہیں بنتی ہے تو پھسلتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے.
تو یہ نہیں کہا کہ مضبوط رسی پکڑ لیا ہے، نہیں، مضبوط گرہ تھام لی۔ گرہ کے معنی آتے ہیں گانٹھ، اور گانٹھ پہ جب پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ چھوٹتا نہیں۔ تو جو شیطان کو نہ مانے یا گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو نہ مانے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آئے، وہ مضبوطی طریقے سے جو ہے وہ دین کے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر ہے۔ لنفصام لہا، اور ایسی مضبوط گرہ لنفصام لہا جو کبھی کھل نہیں سکتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو فائدہ وہ ملا جو شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، ان کا رد اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اسے بتا دیا جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں تسلیم کرتا ہے تو وہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو جہاد ہے، جہاد ڈائریکٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ اسلام قبول کرو۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، جگہ جگہ ملے گا اسلموا تسلموا، کہ اسلام لے کر کے آؤ امان پا جاؤ گے۔ تو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اسلام کی دعوت اگر وہ قبول نہیں کریں گے اور ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا تو انہیں جزیہ کے اوپر رکھا جائے گا کہ جزیہ ادا کریں۔ اگر وہ جزیہ ادا کریں گے انہیں ان کے مذہب پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں، دو لوگ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایک وہ شخص جو مرتد ہو جائے، مرتد جو ہو جائے اس کو جو ہے بخشا نہیں جائے گا، وہ جو ہے اس کے تلوار کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، اسلامی اگر حکومت ہے تو۔ اور دوسرا، عرب کے مشرکین، عرب میں اگر کوئی شخص مشرک ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا، پوری دنیا کے نہیں، صرف عرب کے مشرکین کو، ان دو لوگوں کے لیے تلوار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں سے زیادہ سخت حکم عرب کا ہے۔ اچھا، ایک چیز اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شیطان کا انکار کرے یا شیطان کو نہ مانے۔ تو کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اسی لیے کبھی کبھی جو ہے ناشکرے کو کافر کہا جاتا ہے، جو ناشکرہ ہوتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ تو انسان خیر ہے ہی، پوری زندگی اگر اسے راحت مل جائے، آرام مل جائے، اور اگر ایک ہفتہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ زندگی جو ہے بھنگ ہو گئی ہے۔ ہاں، تو ناشکرہ تو انسان ہے ہی۔ لیکن تو کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، اس کو معبود حقیقی نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی نہیں مانتا، اور اسی طریقے سے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا۔ ان تمام چیزوں کا وہ انکار کرتا ہے، اس لیے جو ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن کافر جب بولا جائے صرف کافر تو مراد اس سے یہی کافر ہوں گے، یعنی مسلمان کے مقابلے میں جو کافر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کافر بول کر کے چھپانے والا مراد لے لیا ہے۔ ہاں، تو
تو اس لیے جب کافر بولا جائے تو مراد یہی کافر ہوتے ہیں جسے شرعی کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔